میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ فخشید اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکرٹری جنرل انٹرنیشنل ہیومن رائٹ کمیشن امبیسڈر ندیم عابد صاحب. تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن ہے اس نے ابھی تک جو انیشیٹو ہے کشمیر کے لیے ہیومن رائٹس کے لیے وہ ابھی تک کیا لیے ہوئے ہیں. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ان یور پروگرام. دیکھیں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن ایک انٹر گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے. اٹس ناٹ اے انفورسمنٹ ایجنسی. ہم بائی فورس کسی چیز کو یا کسی فیصلے کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. ہمارا کام صرف ایجوکیٹ کرنا اور ایک اویئرنیس کو بلڈ کرنا ہے، اور وہ ہم دنیا کے ہر جگہ پہ ہر پلیٹ فارم پہ کشمیر کے پوائنٹ آف ویو کو ہم اجاگر کرتے ہیں. جو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو خواتین کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ایجوکیشنل جو انسٹیٹیوشنز کو بند کر کے اور وہاں پہ بیرکس بنا دی گئی ہیں، ہر چیز کو ہم اجاگر کرتے ہیں. گو کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن صرف کشمیر کا ادارہ نہیں ہے، وہ دنیا میں ہر جگہ جہاں جہاں پہ ہیومن رائٹ کی وائلیشنز ہوتی ہیں تو اس کو ہم پورٹری کرتے ہیں اور اویئرنیس بلڈ کرتے ہیں. لیکن چونکہ میں خود بھی کشمیری ہوں، چونکہ میں کشمیر کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ آورلی بیسس کی میں ان کے ساتھ رابطے میں رہتا ہوں، تو وہاں پہ جو اٹراسٹیز ہیں، جو پرابلمز ہیں، جو ایشوز ہیں، وہ چونکہ ہمارے پاس ریگولرلی آتے رہتے ہیں، تو ہماری جو میجورٹی جو ہماری ایفرٹس ہیں وہ کشمیر ایشو کے بارے میں بات کرنے میں ہی لگتی ہے. چونکہ سر آپ کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے اور آپ نے جو بائیڈن کی بڑی اچھی کمپین بھی کی ہے، نیو یارک سے بھی آپ ریسنٹ تشریف لائے ہیں، تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بائیڈن کے آ جانے سے اور ٹرمپ کے چلے جانے سے پاکستان کے لیے کیا کوئی بڑا بریک تھرو ہوگا؟ دیکھیں، اگر تو آپ اپنے ویورز کے لیے کوئی اچھی سی بات سننا چاہتے ہیں تو میں جھوٹ بول دیتا ہوں. لیکن جھوٹ نہیں لیکن اگر آپ سچ سننا چاہتے ہیں، جو ریئلٹی ہے، جب تک آپ سچ نہیں سنیں گے آپ اس کو کنفرنٹ نہیں کر سکیں گے. پاکستان کے لیے، کشمیر کے لیے کوئی خاص اس میں پازیٹیو چینج نہیں آئے گی. دیکھیں، یاد رکھیے جو بائی لیٹرل ریلیشن شپس ہیں وہ دونوں کنٹریز کی لیڈرشپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر آپ کی پاکستان کی لیڈرشپ اپنے آپ کو صحیح طرح، اپنے آئیڈیاز کو سیل نہیں صحیح طرح کر سکتی، تو جو بائیڈن کیا کوئی بھی پریزیڈنٹ آ جائے وہ پاکستان کے لیے سمپیتھیٹک نہیں ہوگا. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں آپ کے ویورز کو آپ کے تھرو، کہ آج کی جو دنیا ہے یہ اکنامک انٹرسٹ کی اور فائنینشیل انٹرسٹ کی دنیا ہے. انڈیا کے ساتھ امریکہ کے مراسم اس وقت بہت اسٹرانگ جا رہے ہیں، بیکاز پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایک جو بنیادی رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ امریکن پروڈکٹس کو بیچنا اور ان کی اپنی اکانومی کو بہتر کرنا ہے. انڈیا دنیا کی دوسری بڑی مارکیٹ ہے، وہ ان کا بائنگ پاور پاکستان سے بہت زیادہ ہے. اس لیے تھوڑا سا یہ مشکل ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کی لیڈرشپ کے لیے. لیکن جس طرح افغان کا ایشو تھا، اس کو سیٹلمنٹ کروانے کے لیے پاکستان اپنے ریسورسز یوز کر سکتا تھا، اور پاکستان نے ریسورسز یوز کیے لیکن بینیفٹ نہیں لیا ابھی تک. اب یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ اپنے پاکستان کے مسائل کو کس طرح حل کروا سکتی ہے امریکہ کو اپنی سروسز آفر کرتے ہوئے. جو بائیڈن کے آنے سے اتنا مسئلہ حل نہیں ہوگا، جو بائیڈن اور عمران خان کے آنے سے مسئلہ حل ہوگا. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی ڈپلومیسی میں ایسی کوئی ایک خامی ہمیں بتا دیں کہ جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی خامی ہے، اس کو چینج کیا جائے تو ہم اپنی ڈپلومیسی کو امپروو کر سکتے ہیں اور کشمیر کے مسئلے کو ہم ایکٹیولی پوری دنیا میں اس کو دے سکتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ اگلی دفعہ مجھے ایئرپورٹ پہ روک لیا جائے، میں اتنے سچ بول جاؤں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ کے جتنے امبیسڈرز ہیں، جو ڈپلومیٹس ہیں، پاکستان کے امبیسڈرز دنیا کی جو بڑے ممالک میں ہیں، ان کی میجورٹی کو کشمیر کے کیس کی ہسٹری ہی معلوم نہیں ہے. ان کی کمٹمنٹ نہیں ہے کشمیر کے ساتھ. وہ صرف اپنی نوکری کرتے ہیں اور صرف ان کو اپنی ٹینور پوری کرنی ہے 3 سال کی. دیکھیے، یہ میں نے عمران خان صاحب کو یہ پچھلے سال جو میں نے 28 ستمبر کی میٹنگ کا حوالہ دیا، اس میں نے یہ پرپوز کیا تھا کہ آپ کارپوریٹ سیکٹر کی طرح جس طرح پرائیویٹ انڈسٹری میں ایک سیلز مین وہ ہائر کرتے ہیں تو اس کو بھی گول دیتے ہیں، میئریبل گول دیتے ہیں، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کے معیار بناتے ہیں. آپ اپنے ایمبیسڈرز اور جتنے بھی ڈپلومیٹک سٹاف دنیا میں سارے میں آپ بھیجتے ہیں، ان کو آپ میئریبل گولز دیجئے، ان کو اکاؤنٹیبلٹی کے سٹینڈرڈز بنائیے. اور اگر آپ کو نہیں لکھنا آتا تو مجھے بتائیے، میں ہر ایمبیسڈر کی جاب ڈسکرپشن لکھ کے دوں گا بغیر کسی فائنینشیل انٹرسٹ کے. ان کی جاب ڈسکرپشن لکھ کے دوں گا، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کے معیار لکھ کے دوں گا. ہر مہینے وہ امبیسڈر اپنی فارن منسٹری کو باؤنڈ ہوگا اپنی ایکٹیویٹیز کی اور اپنی پرفارمنس کی رپورٹ دینے پہ.
ہر 3 مہینے بعد وہ امبیسڈر واپس اسلام آباد آئے گا اور اپنے ڈیسک آفیسر کو اپنی پرفارمنس کی رپورٹ دے گا، اس کی 1-on-1 ایویلیویشن ہوگی، اور اگر 2 کوارٹرز میں اگر کوئی امبیسڈر اپنی وہ پرفارمنس کو اور اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا تو اس کو فارغ کیجیے۔ پاکستان میں ایک سے ایک بڑھ کے ٹیلنٹ موجود ہے، آپ کو کسی امبیسڈر کو امریکہ میں فار ایگزامپل واشنگٹن ڈی سی میں رکھنے کی ضرورت نہیں جو اپنا کام نہیں کر رہا۔ سو آپ کے پاس بہتر لوگ موجود ہیں، آپ ان کو گولز دیجیے اور ان کو مانیٹر کیجیے ڈیلی بیسس کے اوپر۔ چلیے سر، تھینک یو سو مچ، آپ کے قیمتی وقت کے لیے سر بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔